السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کافی باتیں کی گئی ہیں جو ان کی شان کے اندر تنقیص تھی، ان کی عزت کو مجروح کرنے کی بات تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اور جن مسلمانوں کے دل میں ان کی عزت ہے، کوئی بھی مخالف ان کی عزت مسلمانوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتا۔ تو کہا گیا کہ اس طرح وہ کرتے تھے کہ وہ رات کو بیانات کر کے دن کو حکومت سے فائدے اٹھاتے تھے، تو یہ کسی بدبخت نے اور کسی بیوقوف نے اور کسی عقل سے عاری شخص نے یہ بات کی ہے۔ تو میں اس پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کیا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ یعنی مخالفین رات کو مخالفت میں تقریر کرنا اور دن کو فائدہ اٹھانا، یہ ان کی غیرت کے خلاف تھا۔ وہ بڑے غیرت مند تھے اور بڑے ہی وہ دنا تھے، اس طرح ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ پر خوش آمد کا ذکر آیا تو اس مرد درویش کی گفتگو میں شاہوں کی جلالت در آئی۔ کہنے لگے، میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، اگرچہ مجھے اپنی اس عادت کی وجہ سے بارہا نقصان بھی پہنچا، مگر میری غیرت نے خوشامد کی ذلت کے مقابلہ میں نقصان کو قبول کیا اور اس پر مجھے کبھی پشیمانی نہیں ہوئی۔ یہاں پاکستان کی حکومت نے میری کتاب بریلویت کو بلا جواز ہی ضبط کر رکھا ہے، لیکن اگر حکومت کو اس بات کا انتظار ہے کہ اپنی کتاب کو آزاد کرانے کے لیے احسان الہی درخواست پیش کرے تو اس کی یہ خواہش اس کی حسرت ہی بنی رہے گی۔ سعودی عرب میں میری کتاب الشیعہ و سنہ پر 5 سال تک پابندی عائد رہی ہے۔ میں اگر چاہتا تو مملکت سعودیہ کے فرما رواں شاہ فہد کو صرف ایک خط لکھ کر اپنی کتاب کو آزاد کروا سکتا تھا۔ میرے ان سے گہرے ذاتی مراسم بھی تھے، مگر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ انہیں اس بارے میں ایک خط بھی تحریر کروں۔ بریلویت پر اگر پاکستان میں پابندی ہے یا الشیعہ و سنہ کو اگر حکومت سعودیہ نے ناپسند کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دونوں کتابیں دوسرے اسلامی ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں طبع اور تقسیم ہو رہی ہیں۔ حکومتیں کتابوں پر تو پابندی عائد کر سکتی ہیں، مگر ان کی مقبولیت پر پابندی عائد کرنا حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتابوں کے متعدد ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں اور بدستور ہوتے رہیں گے۔ صرف ایک انڈونیشیا میں ہی الشیعہ و سنہ کے 5 ایڈیشن طبع اور تقسیم کے مراحل سے گزر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہنا کہ علامہ اپنے یعنی لوگوں سے مخالفوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ تو اپنے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ان کی خوشامد کر کے وہ ذرا بھر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ بھی اس کے اندر جواب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ کی طرف سے علامہ کو ایڈ دی جاتی تھی کہ وہ کتابیں لکھیں، تو اس طرح تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سعودیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے تو بعض اپنی مجبوریوں کے تحت علامہ کی کتابوں پر پابندی بھی عائد کی تھی، لیکن علامہ صاحب نے کسی کے سہارے پر اپنا یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر بوجھ خود اٹھایا ہے اور اپنے قدموں پر کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی، اور ایسا قائد ہم نے ماضی قریب کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔